السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد ثناء اللہ فاروق۔ آج میں جس ٹاپک پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وسوسوں کو دور کرنے کا علاج۔ محترم سامعین، بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کے اندر بہت سے برے وسوسے خیالات آتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ہم کافی پریشان ہیں۔ تو سوچا تھوڑی سی گفتگو اس سے متعلق ہو جائے۔ محترم سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم مبارک یہ ہے کہ میری امت کے دل کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معاف فرما دیا ہے جب تک وہ ان وسوسوں پر عمل نہ کر لیں یا ان کو اپنی زبان پر نہ لے آئیں۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا، ایک آدمی کو وسوسہ آیا اور اس کو بڑھاتا جا رہا ہے، اس کو مستحضر کرتا جا رہا ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ جب بھی اپنے دل کے اندر یہ محسوس ہو کہ مجھے کوئی وسوسہ آ رہا ہے برا، تو اس کو دل کے اندر مستحضر نہیں کرنا چاہیے، اس وسوسے کو پالنا نہیں چاہیے، دماغ میں بھی اس کو مستحضر نہیں رکھنا چاہیے، فوراً اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب آپ کے دل میں وسوسہ آیا اور آپ نے اس کو فوراً ختم کر دیا تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسے وسوسے کو معاف کر دیا ہے جو میری امت کے دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ اے اللہ کے رسول، ہم اپنے دلوں کے اندر ایسی چیز پاتے ہیں اگر ہم اس کا اظہار کریں، اس کو زبان پر لانا ہم بہت برا سمجھتے ہیں کہ دلوں کے اندر ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم ان کو زبان سے ان کا اظہار بھی برا سمجھتے ہیں، ہم ان کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، واقعی ایسی بات ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، واقعی ایسی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ تو ایمان کی دلیل ہے کہ آپ کے دل کے اندر برا وسوسہ آیا، آپ نے اس وسوسے کو اتنا برا سمجھا حتیٰ کہ اس وسوسے کو اپنی زبان سے اس کا اظہار بھی آپ کے نزدیک قبیح ہے، برا ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ یہی تو ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے بھائی، اگر کوئی برا وسوسہ آپ کے دل کے اندر آ جائے، آپ اس کو برا سمجھیں، اس کو اپنی زبان پر نہ لائیں، تو یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے۔ تو اس سے آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ بعض حضرات کی یہ شکایات ہوتی ہے کہ ہمیں نماز کے اندر وسوسہ آتا ہے یا وضو کرتے ہیں تو اس میں بھی وسوسے آتے ہیں۔ تو اس بارے میں تھوڑی سی عرض یہ ہے کہ بعض لوگ خام خواہ کے وسوسے کرتے ہیں، وضو کر لیا کہ فلاں چیز پتہ ہے دھو لی ہے یا نہیں دھوئی، حالانکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو ابھی دھویا ہے، کہ فلاں چیز پتہ نہیں خشک رہ گئی ہوگی، میرا وضو بھی صحیح طریقے سے ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا۔ تو ان خام خواہ کے وسوسوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ صحیح طریقے سے وضو کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے آپ وضو کر لیں اور اس کے بعد یقین کر کے اپنی نماز شروع کر دیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ نماز شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ ہے میری کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں،
میں نے ٹھیک پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی، میں نے فلانا سجدہ کیا ہے یا نہیں کیا، پتہ ہے مجھ سے رکوع تو نہیں چھوٹ گیا، اس قسم کے ان کو نماز کے اندر وسوسے آتے ہیں تو ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ رہیں، جو آپ تلاوت کریں تو اسی کی طرف آپ کا دھیان رہے، خواہ مخواہ کی باتوں پر اور ان الجھنوں پر آپ دھیان نہ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی اور یہودیوں کی نماز میں یہی تو فرق ہے کہ مسلمانوں کی نماز میں وسوسے آتے ہیں اور یہودیوں کی نماز میں وسوسے نہیں آتے، کیونکہ جو مسلمانوں کا عمل ہے وہ کار آمد ہے، زندہ و جاوید ہے، اس وجہ سے جو ہے نا ان کو وسوسے آتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ اسی درخت کو پتھر لگتے ہیں جو درخت پھلدار ہوتا ہے، اور جو درخت پھلدار نہ ہو تو اس کو کوئی بھی عقل مند انسان پتھر نہیں مارتا۔ تو اس لیے بھائی جو مسلمان کا عمل ہوتا ہے وہ جاندار ہوتا ہے، آپ ان وسوسوں کی طرف کوئی دھیان نہ دیں، آپ اپنی نماز کی جو تلاوت ہوتی ہے، اسی طرح جو نماز کے اندر تسبیحات ہوتی ہیں، آپ ان کی طرف توجہ رکھیں۔ اگر کوئی وسوسہ آ بھی جائے تو آپ اس کو پالتے نہ رہیں، بلکہ فوراً جو ہے نا اس سے اپنے دل کے دھیان کو ہٹا کر فوراً تلاوت کی طرف متوجہ ہو جائیں، فوراً جو ہے نا رکوع یا سجدے کی جو تسبیحات ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا مفہوم مبارک یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس شیطان آتا ہے، وہ ان کو طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک نوبت آ جاتی ہے تو وہ ان کے دلوں کے اندر یہ سوال بھی پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا۔ جب اس قسم کے فضول سوالات آپ کے دل و دماغ کے اندر آ جائیں تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے فوراً پناہ مانگ لو کہ اے اللہ اس برے وسوسے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس سلسلے کو اسی دوران ہی کٹ کر دو، ختم کر دو، اس سلسلے کو باقی نہ رکھو۔ جو ہی یہ وسوسہ دل کے اندر پیدا ہو کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا پناہ مانگ لو۔ ایک دوسرے حدیث کے اندر آیا ہے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم مبارک یہ ہے کہ ہمیشہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہتے ہیں تو اس سوال پر پہنچ جاتے ہیں کہ مخلوق کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ جب اس قسم کے سوال آپ کے دل و دماغ پر آئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تم فوراً کہو آمنت باللہ ورسلہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور ان وسوسوں کا علاج بھی بتایا کہ ہمیشہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں، یہ شیطان ان سے سوال کرواتا رہتا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مخلوق کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے لیکن اللہ کو کس نے پیدا فرمایا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ وسوسہ مستحضر ہو جائے تو اس وقت تم پھر اللہ کے توحید کے کلمات کہو، قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اللہ کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی جوڑ کا نہیں ہے۔ تو توحید کے کلمات تم اس وقت کہو۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ جب تم توحید کے کلمات سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد تم جو ہے نا اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ ہلکا سا تھوک دو، اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ ہلکا سا تھوک دو۔ تو اس سے یہ تھوکنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے
اس وجہ سے جو ہے نا دیا گیا کہ یہ شیطان سے نفرت کا اظہار ہے، شیطان کو برا سمجھنا ہے، شیطان کو قبیح اور مکروہ سمجھنا ہے۔ اس وجہ سے حدیث پاک کے اندر جو ہے نا یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب یہ وسوسہ آئے تو پہلے توحید کے کلمات کہو، اس کے بعد اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ ہلکا سا تھونک لو، اور تیسرا فرمایا اس کے بعد تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ پڑھو، معوذتین پڑھو، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو کہ اللہ میں ان تمام برے وسوسوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ مجھے ان تمام بری باتوں سے پناہ میں رکھیں۔ تو یہ چند باتیں تھی وسوسے کے بارے میں۔ خواہ مخواہ اپنے دل و دماغ کے اندر وسوسوں کو پالا نہ کریں، جب بھی یہ وسوسے آئیں تو توحید کے کلمات کہہ دیا کریں، یا اسی طرح اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ ہلکا سا تھونک دیا کریں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کریں۔ آخری بات، جو وسوسوں کو دفع کرنے کا ایک وظیفہ ہے اور علاج ہے، جو محدثین کرام نے ارشاد فرمایا ہے، بیان کیا ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایسا ہو کہ جس کو ہر وقت وسوسے آتے ہوں، جو وسوسے کا مریض ہو، تو اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ یہ سورہ مومنون کی یہ آیت مبارکہ ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ اس آیت مبارکہ کو، یہ 2 آیتیں ہیں، سورہ مومنون کی یہ 2 آیتیں ہیں، اس کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر جو ہے نا دم کرے، اپنے اوپر پھونک مارے، تو انشاءاللہ جلد از جلد اس کے جو وسوسے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ جو ہے نا یہ 2 آیتیں ہیں، اس کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، پھونک مارے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے حکم سے ان تمام وسوسوں کو ختم فرما دیں گے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں آپ کو وسوسوں کے بارے میں کافی آگاہی ہو گئی۔ آپ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔